بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بابا جان کی زمینوں کا محافظ عاطف چچا جان تھے۔ وہ ان کے منشی بھی تھے اور ان کی بیوی بچے اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا لڑکا ابرار میرا ہم عمر تھا۔ بچپن میں جب وہ ہماری حویلی آتا تو میں بہت خوش ہوتی کیونکہ وہ اور لڑکوں سے بہادر تھا۔ اس کو اس چھوٹی عمر میں تیرنا بھی آتا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر ندی پار کرا دیا کرتا تھا، آم کے درخت پر چڑھ جاتا اور میٹھی میٹھی کیریوں سے میرا دامن بھرا دیتا۔ ابرار کے آتے ہی میں اس کے ساتھ چل پڑتی۔ ہم دن بھر کھیتوں میں گھومتے، بیر چنتے اور درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر گنے کھاتے۔ وہ مزے مزے کی کہاوتیں کہانیوں کے انداز میں سنایا کرتا۔ وہ میرا ہم مزاج اور بچپن کا ساتھی تھا۔ اس کے ساتھ خبر ہی نہ ہوئی تھی کہ کب صبح ہوئی اور کب شام ہو گئی۔ گھر آتے تو خوب مار پڑتی، پھر کافی دن وہ نہ آتا اور جب آتا تو ہم پچھلی مار بھول کر گھر سے کھسک جاتے۔ خیر یہ تو بچپن کی باتیں تھیں۔ ذرا عمر بڑھی تو خود بخود سوجھ بوجھ آنے لگی۔ وہ بھی بڑا ہو گیا مگر اس سے گھر کی خواتینوں کا پردہ نہیں تھا۔ میری ماں اس کے گھر آنے کی خدمت کی وجہ سے ابرار کا خیال کرتی تھی۔ جب ہمیں میٹھی روٹی بنا کر دیتی تو اس کے لیے بھی بنا دیتی تھیں۔ ایک میرا سوا خاندان کے سبھی افراد کے ذہنوں میں یہ بات جا گزری تھی کہ ابرار ہمارے منشی کا لڑکا ہے۔ جب میں باشعور ہوئی تو ماں میرا اس سے بات کرنا معیوب خیال کرنے لگی۔ میں تو پہلے کی طرح سادی ہستی بولتی تھی اور وہ ہمیں آپس میں باتیں کرتا دیکھ کر ماتھے پہ بل ڈال دیتی۔ کچھ دنوں بعد میری چھوٹی چچی جو میرے ہونے والی ساس بھی تھیں ہمارے گھر آ کر رہنے لگیں۔ ابرار ان کی موجودگی میں گھر کے اندر نہ آتا، شاید اماں نے منع کروا دیا تھا۔ مجھے بہت غصہ آتا، دل ہی دل میں کہتی اماں اللہ تم کو سمجھے جو ابرار کو روکو۔ مجھے نادان کی یہ بول اللہ کی بارگاہ تک جا پہنچے۔ جلد ہی میری ماں مجھے بھرے گھر میں اکیلا کر گئی۔ چھوٹی چچی کا اپنے گھر میں ہمارے گھر سے کوسوں بھری ہی پرے تھا۔ وہ چند دنوں کے لیے رہنے آتی مگر اماں کے اس جہان سے صدر جانے کے باعث مزید قیام کرنا پڑ گیا۔ اب میرا بہت جی چاک گھبراتا تھا کہ دل کی کسی سچے غم گسار کو تلاش کرتا تھا۔ ایسے میں ابرار کی بہت یاد آتی۔ وہ ڈیواڑی میں آ کر آواز لگاتا گنے کی لو یہ فلاں چیز لے لو، ابا جان نے بھجوائی ہے۔ تب ہی دروازے کی طرف دوڑ جاتی اور اسے اندر بلا لیتی۔ جب اماں زندہ تھیں تو وہ بھی اسے اندر بلا لیتی تھیں مگر جب بھی چچی آتی تو وہ حویلی میں داخل ہونے سے جھجکتا۔ دراصل دل میں اس نے ٹھان لی تھی کہ مجھے چچی کے سپوت سے شادی کرنی ہے، لہٰذا اس نے زیادہ پرواہ بھی نہ کی کرتا تھا۔ آخر کار اصرار کر کے ایک روز میں نے ابرار کو گھر اندر بلا ہی لیا۔ جب وہ ہر جنوں کا بڑا سا گٹڑا لے کے آیا تو چچی کے سامنے ابرار کی خوب خاطر مدارت کی۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اب وہ روز ہمارے گھر آنے لگا۔ اس کے آتے ہی میں سارا کام چھوڑ کر اس سے باتیں کرنے لگتی۔ چچی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں مگر انہوں نے کوئی روک ٹوک نہیں کی بلکہ خاموش رہی کیونکہ ہر صورت وہ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لینا چاہتی تھیں۔ جب میری شادی میں 6 ماہ کا عرصہ رہ گیا تو اس نے اس سے کہا کہ یہ عورت تو ٹس سے مس نہیں ہوتی، اب کیا ہوگا؟ تمہارے والد کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بابا جان سے میرا رشتہ مانگے۔ وہ رشتہ مانگے بھی تو کیسے؟ میرے ابا تو تمہاری زمینوں کا رکھوالا ہے، ان کو بھلا وہ کیوں کر رشتہ دینے لگیں گے؟ کچھ تو کرنا چاہیے۔ میری شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے۔ یہ بس سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بابا جان نے ان کے دونوں ایک کم عمر لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اسے شہر میں کوٹھی لے کر دی ہوئی تھی۔ وہ اکثر وہیں چلے جاتے تھے۔ تبھی چچا اور چچی نے ان دونوں کو ہمارا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ چچی کافی دن رہنے کے بعد آخرکار اپنے گھر روانہ ہو گئی اور اپنی بیٹی کو بھیج دیا، کہا کہ شاہینہ اکیلی ہے، اس کا جی گھبرائے تو تم اس کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ ناصرہ میرے ساتھ رہنے لگی۔ وہ بھی مجھے ابرار کے ساتھ گھل مل کر باتیں کرتے دیکھ کر حیران ہوتی۔ تاہم وہ نوجوان لڑکی تھی، جلد ہی ہم سے گھل مل گئی۔ اب ہم تینوں باتیں کرتے اور ہنستے بولتے۔ ابرار کی باتیں ناصرہ کو اچھی لگتی، اگرچہ وہ بہت احتیاط کرتا ناصرہ کو ہم پر شک نہ ہو جائے، لیکن میں پرواہ نہ کرتی بلکہ چاہتی تھی اسے پتہ چل جائے کہ میں ابرار کو پسند کرتی ہوں تاکہ اپنے بھائی کو منع کر دے۔ لیکن ناصرہ نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ ایک دن جب میں اور ابرار کمرے میں بیٹھے تھے اور میں آئندہ زندگی کی خدشیوں کا اظہار کر کے رو رہی تھی تو بابا جان آ گئے۔ ناصرہ نے ان کو چھپا دیا۔ بابا جان ہمارے کمرے میں آئے اور مجھے روتا دیکھ کر پوچھا یہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ بولی امی کی یاد آ رہی ہے اس لیے رو رہی ہے۔ وہ چلے گئے۔ میں نے اس سے پوچھا ناصرہ تم نے بابا جان کو بتایا کیوں نہیں دیا کہ میں کیوں رو رہی تھی؟ کہنے لگی تم تایا کی بیٹی ہو
میں انہیں چاہتی نہیں کہ تمہیں یا ابرار کو مار ڈالیں۔ میری شادی میں 4 ماہ رہ گئے ہیں اور مسئلہ جوں کا توں برقرار تھا۔ جب وہ آتا میں اس پر غصہ اتارتی، تنگ آ کر میں نے اس سے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم مرضی سے شادی کر لیں۔ اگر تم ایسی شادی پر تیار ہو تو چلو نکاح کر لیتے ہیں۔ میں تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے بات کر لوں، وہ ساتھ والے گاؤں میں رہتے ہیں، وہ اپنی گاڑی پر ہمیں شہر لے جائیں گے، ہم نکاح پڑھوا کر آ جائیں گے۔ اس نے دوست سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا شاہینہ کا شناختی کارڈ ضروری ہے، تبھی تم لوگ کورٹ میرج کر سکتے ہو، ورنہ گرفتار ہو جاؤ گے، یا پھر میرے گھر پر مولوی صاحب تمہارا نکاح پڑھوا دیں گے، نکاح نامہ بھی بنائیں گے، مگر نکاح شرعی ہوگا۔ میری عمر تب 16 سال ہوگی۔ ان دنوں شناختی کارڈ بننے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے شرعی نکاح پر رضامندی دے دی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ بہرحال میں نے ناصرہ سے کہا کہ تم کسی کو مت بتانا، میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں۔ اس کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ ہمارے گاؤں سے دوسرے گاؤں کا راستہ 1 گھنٹے کا تھا۔ ہم صبح سویرے نکلے۔ میں نے کھیتوں میں جا کر ایک جگہ درختوں کے گھنے جھنڈ میں چھپ کر برقع اوڑھا اور سڑک پر آ گئی۔ وہاں گاڑی کھڑی تھی۔ ابرار کے دوست نے اپنے ایک اور دوست کے گھر میں نکاح کا انتظام کیا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا۔ گھر میں اس کی بیوی کی 2-3 رشتہ دار عورتیں بھی موجود تھیں۔ اس کے بھائی گواہ بنائے گئے اور نکاح ہو گیا، جیسے گڑیا گڑے کا کھیل ہو۔ واقعی یہ گڈے گڑیا کا کھیل تھا۔ نکاح خواں اسی شخص کا قریبی رشتہ دار تھا جو 16 سال کی لڑکی کے نکاح کو جائز سمجھتا تھا۔ میزبان نے کہا تھا کہ یہ میری چچا زاد یتیم لڑکی ہے، میں اس کا والی ہوں۔ نکاح کے فوراً بعد ابرار کے دوست نے ہمیں گاڑی میں بٹھا کر سڑک کنارے میرے والد کے کھیتوں کے پاس پہنچا دیا اور میں پیدل گھر آ گئی۔ پگڈنڈی پر چلتے ہوئے مزاروں کی عورتیں ملیں، بولیں بیٹی تم اکیلی اس وقت کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہیں نہیں، کل سے میری پالتو بلی گم ہوگی، اسے دیکھنے نکلی تھی۔ میں ناپختہ ذہن تھی۔ نکاح کا کاغذ مل گیا تو میں سمجھ لیا کہ اب میں ابرار کی بیوی ہوں، اب جینا مرنا اس کے ساتھ ہے۔ کوئی شادی پر مجبور کرے گا تو بتا دوں گی کہ میں شادی ہو چکی ہے۔ نکاح نامہ ابرار کے پاس تھا، وہ آئے گا تو لے کر اپنے پاس رکھ لوں گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہی ہوگا کہ بابا مجھے جان سے قتل کر دیں گے تو کر دیں، مجھے اب موت کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جب میری شادی میں تھوڑے دن رہ گئے تو میرے رشتے کے بھائی، ان کی بیویاں اور سبھی رشتہ دار آ گئے۔ گھر میں گہما گہمی ہو گئی۔ اب میں تمام وقت یہی سوچتی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے ابرار سے کہا کہ تم رات کو آنا، جب سب سو جائیں گے تو ہم چھت پر چلے جائیں گے اور پھر طے کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ رات جب وہ آیا تو 1:30 بجے کا وقت تھا، سردیاں تھیں، سب کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ مجھے علم نہ تھا کہ چچی جاگ رہی ہیں یا کھٹکے پر ان کی آنکھ کھلی ہے۔ میں نے رات کو 12 بجے چپکے سے گھر کا عقبی دروازہ کھول دیا جو میرے کمرے سے قریب تھا، ساتھ ہی کمرے تھا۔ چھت پر سردی تھی۔ میں جرأت کر کے اس کمرے میں آئی۔ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دبے قدموں چچی آ گئیں۔ اسی وقت برابر ابرار جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی انہوں نے غصے سے کہا ابرار اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ یہیں سو جاؤ، صبح چلے جانا۔ میں نے ان کے طعنے کو کوئی پرواہ نہ کیا۔ صبح وہ کہنے لگیں کہ جوان لڑکی کو یوں رات کے وقت کسی غیر شخص سے نہ ملنا چاہیے، میں تمہاری ماں کی طرح ہوں۔ تبھی لفظ سیے ہوئے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ دل میں یہی اندیشہ تھا کہ ابرار جو بات طے کر گیا ہے وہ ہو پاتی یا نہیں۔ اس کو میں نے راضی کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو نکاح سے باخبر کر دے تاکہ وہ میرے والد کو آگاہ کر دیں۔ بچوں نے یہ قدم از خود اٹھا لیا۔ وہ اب نکاح پر نکاح کسی طرح جائز نہیں ہے۔ 1 دن بعد وہ آیا اور دیواڑی میں کھڑا رہا۔ ایک بچے نے مجھے آ کر بتایا کہ میں جلدی سے گئی۔ وہ بولا میرا فی الحال اس وقت اندر آنا ٹھیک نہیں ہے، یہیں پر میری بات سن لو۔ تمہارے چچا والے شادی کی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔ تمہاری چچی شاید جائیداد اور دولت کی لالچ کی وجہ سے رشتہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ ہم نے نکاح نامہ دکھایا تب بھی ان کو غیرت نہیں آئے گی، اور میرا باپ تو اس بات کو سن کر ہی کانوں پر ہاتھ دھرتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ناممکن بات ہے، اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ تمہارے باپ جان ہیں سے بات کرنے پر راضی نہیں، بلکہ اس نے سامان باندھ لیا ہے تاکہ ہم فوراً اس بستی کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ یہ دیکھو میرے باپ نے میری کمر پیٹھ پر ڈنڈے مارے ہیں۔ یہ کہہ کر کے اس نے اپنی پشت دکھائی جس پر ڈنڈوں کے نشان تھے۔ کہنے لگی میں تو سہ گئی، تم نہ سہ سکو گی تو پھر گھر سے بھاگ چلتے ہیں۔ میں نے کہا گھر سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ تمہارے والد ہمیں ڈھونڈ لیں گے، میرا بوڑھا ماں باپ بہن بھائی سب جیل میں بند کر دیے جائیں گے، ہم اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے، اپنی خوشی سے شادی نہیں کر سکتے، ہم مجبور لوگ ہیں، تم یہ حقیقت مان لو۔ ابا نے مجھے بڑی کراری مار مار کر
سب کچھ اچھی طرح سمجھا دیا ہے، تو تم ابا کی مار سے ڈر گئے ہو۔ نہیں، میں تمہارے انجام سے ڈرتا ہوں۔ تمہاری زندگی مجھے عزیز ہے، میں تمہاری خیر چاہتا ہوں۔ میں ایسی مجبور زندگی جی کر کیا کروں گا؟ مجھے دو نکاح نامہ، میں خود اپنے بابا جان سے بات کروں گی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں ان کو منا لوں گی۔ تمہارا خیال غلط ہے، میرے بابا نے کہا کہ شاہینہ سے کہو اپنے باپ کی عزت سے نہ کھیلے۔ پھر اس نے نکاح کے کاغذات جیب سے نکالے اور مجھے دینے کی بجائے پھاڑ ڈالے اور کہا کہ یہ ٹکڑے بھی جلا دو، ہم اب اس بستی میں سے ہی جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، یہی میرے ابا کا فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ چلتے ہی لنگڑا رہا تھا۔ وہ تو چلا گیا لیکن میری دنیا لٹ گئی، میں اس کی بزدلی پر آنسو بہا کر رہ گئی۔ اس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ جو دکھ ملے برداشت کر لینا، کیونکہ میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ ہم ان کے نوکر ہیں، ان کے غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی بات میں نے اپنے خوابوں کا گلا گھونٹ لیا، اور کیا کر سکتی تھی؟ میری شادی چچا زاد سے ہو گئی۔ ساس شاید مجھ پر بہت ظلم ڈھاتی، مگر میں ایک بڑی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی، اسی وجہ سے اس نے اپنی زبان سی لی، بلکہ مجھ سے پیار سے پیش آتی تھیں، سمجھاتی تھیں کہ بیٹی شادی گڈے کی یا گڑیا کا کھیل نہیں ہے، جس مرتبے والے گھرانے سے لڑکی ہو اس کا جیون ساتھی بھی اسی کے ہم پلا ہونا چاہیے۔ چچی کا شروع میں ہی سمجھانا مجھے زہر لگتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ جب جدائی کے دور سے درد سے گزری، پختگی آنے لگی اور میں نے سمجھانا شروع کر دیا، واقعی وہ ٹھیک کہتی تھیں۔ ہم ان دنوں ناپختہ ذہن بچے تھے اور وہ عقل مند عورت تھیں، ہمارے معاملے کو حقیقت کی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی خاموشی نے ہمیں بھیانک سانحے سے بچا لیا تھا۔ ابرار بہادر نہ تھا، اگر وہ بہادر ہوتا تو میں اس کا ساتھ موت بھی قبول کر لیتی، مگر میں نے سمجھوتا کیا، جو دکھ ملا برداشت کیا، شاید زندگی اسی کا نام ہے۔ ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔